صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی. آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں رسول ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہارا امین بھی ہوں، خائن نہیں ہوں. پھر جو ان کے اعتراضات تھے ان کے اعتراضات کے جواب بھی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائے. اب اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اپنا تبلیغی کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور ان کے درمیان تبلیغ فرماتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کو پچھلی قوم پہ جو عذاب ہوا تھا وہ یاد دلا رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. وَاذْكُرُوا کا معنی آتے ہیں یاد کرنا یا یاد رکھنا یا آپس میں تذکرہ کرتے رہنا. تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب تم کو بنایا. جعل مانے پیدا کرنے کے بھی آتے ہیں، بنانے کے بھی آتے ہیں، تو یہاں پہ بنانے کے معنی میں آیا ہے. تو فرما رہے ہیں یاد کرو جب اللہ نے تم کو بنایا خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، جو قوم نوح کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا. یعنی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی تھی. حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے تم کو قوم نوح کا جانشین بنایا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی آپ کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا اور ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان میں ہلاک فرما دیا. لیکن جو ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ لوگ محفوظ رہے، اور انہی سے تم ابھی یہاں پہ چلتے چلے آ رہے ہو. تو انہی قوم کا اللہ نے تم کو جانشین بنایا تھا. وہ جو قوم تھی بچے والی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی، اللہ پر ایمان لانے والی تھی. تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، شرک اور کفر نہ کرو. یہ جانشین بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، پچھلے آنا. کیونکہ جو قوم پچھلے آتی ہے، آگلے والی قوم یعنی جو ان سے پہلے گزر چکی ہوتی ہے، ان کے عیوب ان کو نہیں معلوم ہوتے کیونکہ یہ بعد میں آ چکے ہوتے ہیں. اور جو قوم پہلے جا چکی ہوتی ہے، بعد میں آنے والی قوم کو پہلے قوم کے عیوب جو ہے معلوم ہوتے ہیں. جیسا کہ قوم عاد کو قوم نوح کے عیوب معلوم تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم امتیوں کو یہ صدقہ ملا کہ ہم امتی ساری قوموں کے بعد جو ہے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا عیب اب کسی پر ظاہر ہونے والا نہیں ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں کیا نعمت عطا فرمائی؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا۔ یہ جو قوم عاد تھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں دوسری جگہ فرماتا ہے الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، شہروں میں اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ ان کے اندر جو پست قامت انسان ہوتا تھا اس کا قد جو ہے وہ 60 گز کا ہوا کرتا تھا، اور جو ان میں دراز قد ہوتا تھا اس کی جو ہائٹ ہوا کرتی تھی اس کی لمبائی جو ہے وہ 100 گز ہوا کرتی تھی، اور جو ان کے جو سر تھے وہ بڑے خیموں کی طرح ہوتے تھے، اور ان کی آنکھ کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک آنکھ کا گوشہ یہ اتنا بڑا ہوتا تھا حلقہ کہ جب وہ مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد پرندے وہ آنکھ کے جو ہے حلقے کے اندر اپنے گھونسلے جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، جانور اس میں رہا کرتے تھے۔ ایسے مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا تھا، ایسے طاقتور قوت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ نے تم کو قوم نوح کا جانشین بنایا، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی کہ نہ تم سے پہلے کسی کو عطا ہوئی نہ تمہارے بعد عطا ہونے والی ہے۔ ایسا تم کو تمہارے بدن کا اللہ تعالیٰ نے پھیلاؤ بڑھایا، طاقت و قوت عطا فرمایا۔ تو فذکروا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ آلاء مطلق نعمت کہا جاتا ہے، چاہے صحت کی نعمت ہو، چاہے اولاد کی نعمت ہو، چاہے رزق کی نعمت ہو، چاہے آسمان و زمین سے ملنے والی نعمت ہو۔ یا حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی ان نعمتوں کو تم کیا کرو؟ یاد کرو، لعلکم تفلحون، کہ کہیں تمہارا بھلا ہو، تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی نعمتوں کا ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کا مولا تبارک و تعالیٰ جذبہ اور اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔